میرے دوستو، ہر وہ انسان سٹریس، ڈپریشن اور کئی نہ کئی پر غم اور مایوسی کا شکار ہو ہی جاتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں جس انسان کی سوچ اور ارادے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بڑے خواب دیکھ کر کسی خاص منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ٹھیک وہی انسان کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں اور مشکلات اس انسان کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں یہی رکاوٹیں اور مشکلات ہی انسان کو اپنی منزل تک پہنچانے اور اسے ایک عظیم انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے راستے میں رکھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان بغیر مشقت کیے، بغیر مشکلات برداشت کیے راتوں رات ایک عظیم انسان بن بھی جاتا ہے، لیکن اس کامیابی کی دفاع اور اپنی امیج کو برقرار رکھنے کا جو ہنر اور فن انسان جن چیزوں سے سیکھ لیتا ہے، وہ صرف اور صرف مشکل وقت اور ان رکاوٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس انسان کو سکھا لیتا ہے۔ یعنی کسی بڑی سوچ رکھنے والے انسان کے راستے میں پیش آنے والی رکاوٹیں اور مشکلات ہی انسان کو ٹرین کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی سوچ اور ارادے بڑے ہیں اور آپ بڑے بڑے خواب دیکھ کر اگر اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑے مشکلات اور رکاوٹوں کو برداشت کرنے کے لیے ذہنی، جسمانی اور ایمانی لحاظ سے تیار کر لیں۔ اور اگر آپ ذہنی، جسمانی اور ایمانی جذبے کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار نہیں کر لیتے، تو پھر آپ کو اپنا مضبوط ارادہ، بڑا سوچ اور بڑا خواب ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کسی تیسری دنیا میں رہتے ہیں۔ ان دو دنیاؤں یعنی اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تو یہی شرائط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف تمام انسانوں اور جنات کے لیے یہی حکم جاری کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے لیے ہے جو سیدھے راستے پر جا کر ایک نیک مقصد کے حصول کی خاطر ہر طرح کی مشکلات برداشت کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ کامیابی دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے صرف محنت اور کوشش ہی لگایا ہے، باقی اس کوشش اور محنت میں رزلٹ ڈالنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن ہم پہلے تو کوئی بڑا سوچ اور خواب رکھتے ہی نہیں، اور اگر رکھتے بھی ہے تو وہ بھی صرف اپنی ذات کے لیے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کوئی سوچ شامل ہی نہیں کرتے۔ تو پھر جب ہم صرف اپنی ذات کے لیے جس راستے پر نکل جاتے ہیں اور وہاں پر جو مشکلات ہمارے راستے میں ہمارا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم میں ان مشکلات کی برداشت کے لیے طاقت نہیں ہوتی، اور اس برداشت کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اتنے سٹریس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہے اور آپ کسی نیک مقصد کی تحت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر انسانیت کی بھلائی کے لیے نکل پڑے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ تمہارے راستے میں پیش آنے والی رکاوٹیں اور مشکلات نہ صرف آپ برداشت کر سکیں گے بلکہ آپ اپنے لیے اس کو غنیمت بھی جانو گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مشکلات اور رکاوٹیں تو ہے جو مجھے اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے ہر قدم پر میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مشکل زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن دنیا کی سب سے کامیاب شخصیت وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھ چکے تھے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، کامیاب بننے کے لیے طریقہ کیا اور شرائط کیا ہے، اس کے لیے کون سی چیزوں پر اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اس لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم شخصیت بھی، دنیا کی سب سے عظیم فلاسفر بھی، سیاستدان بھی، سائنٹسٹ بھی، لیڈر بھی اور رہنما بھی۔ لہٰذا پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہے کیا۔ آپ اپنے اندرونی جذبات اور احساسات کا پتہ لگا لیجئے کہ آپ کی جذبات اور احساسات آپ سے کیا کروانا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی جذبات اور احساسات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے ساتھ میچ کر لیجئے، اور اگر آپ کی جذبات اور احساسات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق ہے، تو بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے مقصد کے لیے نکل پڑے، اور اس کے حصول کے لیے پہلے اپنے آپ کو اس راستے میں ذلیل کر لے۔ تب آپ مستقبل میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ان لوگوں کے اوپر چمک سکتے ہیں جن لوگوں نے مشقت کرتے وقت آپ کا مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے۔ معاشرے کے وہی لوگ یا تو آپ کی گن گاتے رہیں گے اور یا تو آپ کی کامیابی دیکھ کر اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑ کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی کامیابی کا چرچا اور تماشا دیکھ کر
दिल ही दिल में पिघलते रहेंगे। लेकिन अपनी हैसियत और मुकाम से उनको अंदर से पिघलाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सही रास्ते में लगाकर उन्हें हक की तरफ बुलाना आपका हकीकी मकसद होना चाहिए। लेकिन अगर आपके जज्बात और एहसासात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अल्लाह ताला की अहकामात से टकराव लेते हैं, तो फिर उन जज्बात और एहसासात को अपनी पॉजिटिव सोच और फिक्र के ज़रिए अंदर ही अंदर दबा दो और हटा दो उनको, क्योंकि यही नेगेटिव जज्बात और एहसासात तो तुम्हारी उस कुदरती फितरत की जज्बात और एहसासात नहीं है जो फितरत अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत पर आपका बना चुका है, बल्कि ये तुम्हारे साथ जुड़े हुए दो चीज़ों की नाजायज़ ख्वाहिशात तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, एक आपका नफ्स और दूसरा शैतान। और ये नाजायज़ जज्बात और ख्वाहिशात हमारी दिल और दिमाग में इन दोनों चीज़ों के अमल और दखल से रोनमा हो जाते हैं, जिसमें हम अक्सर सीधा रास्ता ही भूल जाते हैं। तो जिस चीज़ का रास्ता सीधा नहीं होता उसका अंजाम किस तरह ठीक हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कमाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन पैसा कमाकर उसके बाद उस पैसे से आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे कमाने पर आपकी मंजिल ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि आपका असल मकसद तो अपने आप को मुतमईन करना है। और हर इंसान का असल मकसद भी यही होता है, चाहे रास्ता उस इंसान का कोई भी हो। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई शोहरत हासिल करना चाहता है, और कोई इज़्ज़त कमाना चाहता है, और उसके लिए कोई तिजारत करने में मसरूफ़ है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में धक्के खा रहे हैं, कोई सियासत में अपनी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रहे हैं, और कोई मेरी तरह मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। यानी हर इंसान का रास्ता अलग अलग, लेकिन मकसद और मंजिल एक है कि मैं किस तरह अपने आप को मुतमईन कर जाऊँ, और इसी चीज़ को हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक ढूंढने में लगा है। कोई इसे इज़्ज़त और कोई इसे शोहरत में ढूंढते हैं, लेकिन इत्मीनान का यही मंजिल हकीकत में अल्लाह ताला की रज़ा में छुपा होता है। यही समझ लीजिए कि अल्लाह ताला का रज़ा हासिल करना वो कमाली चादर है जिसकी चारों कोनों के साथ ये तमाम चीज़ें जुड़े हुए हैं। अगर आपने अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल की खातिर किसी मुश्किल रास्ते में कदम रख दिया है, तो एक वक्त अल्लाह ताला आप पर ऐसा लाएगा कि ये तमाम चीज़ें आपके पास उस चादर के साथ जुड़े हुए मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह हम अपने आने वाली वीडियो में इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख़ास ख्याल रखें, अपनी इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।